اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ پورا قرآن کریم ہدایت ہے للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے، متقی و پرہیزگار کے لیے مکمل قرآن کریم ہدایت ہی ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، پورا قرآن کریم شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن مؤمنین کے لیے ہے، جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے، ان لوگوں کے لیے قرآن کریم شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ پھر اور مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر قرآن کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، خود قرآن کی عظمت قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ۔ قرآن کا اثر یہ ہے، قرآن کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جا سکتے ہیں، قرآن کا اثر ہے۔ اور فرمایا قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن کے ذریعے مردہ بھی کلام کر سکتے ہیں۔ پھر چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا جن و انس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو تو قرآن کے مقابلہ میں کوئی کتاب لکھ کر لاؤ، فرمایا نہیں لا سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر صور مثل مفتریات، 10 صورتیں قرآن کے مقابلہ میں لکھ کر لاؤ، فرمایا نہیں لا سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو فرمایا جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، اس کی ایک سورہ کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، دوستوں کو بھی بلا لو، مددگاروں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یقیناً نہیں کر سکو گے۔ مشرکین مکہ نے کوشش کی، مل کر سورہ کوثر کا مقابلہ کیا گیا، لیکن جب عاجز آ گئے تو کہنا پڑا یہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت اس قدر موجود ہے، قیامت تک پورے لوگ مسلم و غیر مسلم تمام جن و انس قرآن کے ایک سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے نبی کے 4000 معجزات جو علماء نے کم و بیش نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہمارے نبی کا قرآن کریم ہے جو قیامت تک رہے گا۔ تو قرآن کے مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قرآن کا معنی قرات کرنے کے ہے، جمع کرنے کے ہے۔
قرآن کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر ہے۔ قرآن کے آیات محکم بھی ہیں، قرآن کے آیات متشابہ بھی ہیں، قرآن کے آیات مطلق بھی ہیں، قرآن کے آیات مقید بھی ہیں، قرآن کے آیات عام بھی ہیں، قرآن کے آیات خاص بھی ہیں، قرآن کے آیات مجمل بھی ہیں، قرآن کے آیات محکم بھی ہیں۔ سارا قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن تورات سے بھی افضل ہے، انجیل سے بھی افضل ہے، زبور سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس لیے قرآن تورات انجیل سے افضل ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے۔ ہمارے نبی کی خدا قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی ارشاد فرمایا مجھے اس جگہ کی قسم جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی ہے، اور فرمایا جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی ہے اس جگہ کی قسم ہے۔ اللہ اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے جہاں حبیب خدا کی کیا ہوئی؟ آمد ہوئی ہے۔ اس ہمارے نبی کی شان یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے۔ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کونوا قردۃ خاسئین، وہ بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، چہرے مسخ ہو گئے۔ حضرت نوح کی قوم پانی میں غرق ہوگی جب گناہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم پہ 10 قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ حضرت صالح کی قوم پر جب نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب کی 1,00,000 افراد پہ عذاب نازل ہوا، اور تمام انبیاء کی امتیں جب معصیت کرتی تھیں۔ حضرت لوط کی قوم عالیہ سافلہ، قرآن کی آیت ہے نیچے والا حصہ زمین کا اوپر ہو گیا، اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، اتنا خطہ بلند ہوا اہل آسمان نے مرغوں کی آذانوں کی آوازیں سنی اور زمین میں دھنس دیا۔ آج کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا جرم ہے آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، ہمارے چہرے نہیں بگڑے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے یعنی قیامت تک میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آج ہمارے چہرے اپنی حالت میں ہیں تو اس وجہ سے ہے، تو فرمایا رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، اور ہم گناہگار ہیں، ہمارے شکلیں نہیں بگڑی۔ آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سورہ نبأ کی آیت کی ہے، پہلے صفحے پہ مل جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہیں گروہ در گروہ جب سور پھونکی جائے گی، فرشتہ سور پھونکے گا، تمہیں گروہ در گروہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ 10 قسم کے ایسے عذاب ہوں گے جو لوگ ہمارے نبی کی امت قیامت کے دن ان عذاب میں مبتلا ہوگی۔ وہی عذاب کون سے ہوں گے؟ چغلی اٹھانے والے کی ایک لین قطار ہوگی، جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ قیامت کے دن بندروں کی شکل ہوں گے۔ تو فرمایا حرام خور سوروں کی شکل میں اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے۔ فرمایا سود کھانے والے الٹے پاؤں اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے، اور غلط فیصلے کرنے والے ڈیرہ دار ہوں، پولیس والے ہوں، جو بھی ہوں، تو فرمایا غلط فیصلے کرنے والے قیامت کے دن اندھے ہوں گے۔ فرمایا اپنے اعمال پہ فخر کرنے والے لوگ قیامت کے دن بہرے ہوں گے۔ فرمایا تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو علم کی وجہ سے تکبر، مال کی وجہ سے تکبر، حسن کی وجہ سے تکبر، منصب کی وجہ سے تکبر، علم کی وجہ سے تکبر کرنے والے قیامت کے دن بروز محشر چیونٹی کی شکل ہوگی، اہل محشر اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے۔ تو فرمایا تکبر کرنے والے گنگے ہوں گے، بد کردار علماء کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، فساد پھیلانے والے علماء قیامت کا دن ہوگا سر نیچے ہوں گے، پاؤں اوپر ہوں گے، اور زبان سے گندی پیپ بہ رہی ہوگی۔
اہل معاشر التجا کریں گے اے معبود برحق اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے، لیکن کون ہوں گے؟ بد کردار علماء۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بدترین امتی کون ہے؟ فرمایا بد کردار علماء۔ پوچھا گیا بہترین امتی ہے؟ فرمایا نیک و سیرت عالم دین، جس کے پاؤں میں اللہ کے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، حتی حیتان فی البحر، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو عالم با عمل ہے۔ عالم با عمل کی بڑی فضیلت ہے، عالم بے عمل بد کردار کی مذمت ہے۔ تو فرمایا سن لو، ان میں سے ہمسایوں کو اذیت پہنچانے والے قیامت کے دن ہوگا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے جو ہمسایوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ فرمایا شہوت پرست لوگ قیامت کا دن ہوگا، ان کے بدن سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی۔ 10واں عذاب یہ ہوگا غرور کرنے والے گھمنڈی لوگ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ، قیامت کا دن یہ حالت ہوگی، تار کو لک جسے کہتے ہیں، جہنم کی آگ سے لال کر کے انہیں پہنایا جائے گا، یہ عذاب ہوگا۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں امن کا پیغام دینا چاہیے، اخوت کا پیغام دینا چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ ہم اسلام کا معنی یہی ہے، سر تسلیم خم کر دینا۔ مسلم وہ ہے جو حکم خدا کو تسلیم کرے، مسلم وہ ہے جو اللہ کے نبی کے سیرت پہ عمل کرے۔ مسلم کون ہے؟ جو امن کا پیغام دے، اخوت کا پیغام دے، یہ وہ مسلم ہے۔ اور اس لیے میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سچا امتی کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ لہٰذا اہم پیغام میں نے آپ کو دینا تھا اور سب تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آخری جملے میرے یہی ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سورہ فاطر کی آیت ہے، سن لینا، ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن ساری امت جمع ہو جائے گی، اللہ کے نبی امت کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی دربار میں شکوہ کریں گے، اے معبود برحق میری اس امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ہم مسلمان ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں قرآن سے تمسک رکھنا چاہیے۔ قرآن ایک نور ہے، دنیا میں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھو، ان یحسن ادبہ، سب سے پہلے بچے کو ادب سکھاؤ۔ تیسری بات یہ ہے ان یعلمہ القرآن، سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دو۔ ہم کس شکل سے قیامت کے دن اللہ کے دربار، نبی کے دربار میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ لہٰذا ہم اس شکوے سے جو اللہ کے نبی کریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلتے ہوئے ایک امن کا پیغام دیتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مرنا اپنی مرضی سے نہ ہو، یا قرآن کے مطابق ہو، یا کیا ہو اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق ہو، یا حضور کی آل کے فرمودات کے مطابق ہو۔ اس لیے آخر میں نے یہ پیغام دینا تھا اور آپ تک میں نے یہ پہنچانا تھا، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم صحیح طریقے سے قرآن پہ عمل کریں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلیں، اور حضور کی آل سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔